اردو زبان یہ ایک ایسی زبان ہے جو ہندوستانی کلچر میں اس کا شمار ہوتا ہے اور ہندوستانی تہذیب کا معیار اس کی بلندی کے اور اس کے پرواز کو لے کر اردو دنیا بہت ہی آگے نکل چکی ہے، یہاں تک کہ اردو زبان UN تک پہنچ گئی ہے۔ آج ہم ان سوالات کو کرتے ہوئے جناب احسان شام صاحب سے بات کرتے ہیں، جو ہمارے سامنے شربت نیوز کو ایک انٹرویو دے رہے ہیں۔ لیجئے میں احسان شام صاحب سے بات کرتے ہیں کہ ان کی ادبی خدمات کیا ہیں، کتنے دنوں سے ادب میں کام کر رہے ہیں اور ان کی کیا کیا تخلیقات اب تک آ چکی ہیں۔ شاعری میں انہوں نے تقریباً 6 دہائی سے اپنے کارنامے انجام دے رہے ہیں۔ لیجئے احسان صاحب سے بات کرتے ہیں۔ شکریہ وہ قمر امان صاحب کا کہ انہوں نے اس قابل سمجھا کہ اپنے شربت چینل میں انٹرویو لیا ہے۔ ہم چونکہ ہمارا یعنی گھرانہ ایک ادبی گھرانہ تھا اور ہے، ہمارے ابا بہن ہماری جو تھی شما بھالپوری شفق بھالپوری بہنوں وغیرہ اور ہمارے بھائی سب جو ہے وہ شروع سے وہ شعر و شاعری وغیرہ کے شوقین رہے ہیں، تو یعنی بچپن سے ایک ہمت ہی یہ ملی اور ہم لوگ بھی کچھ یعنی کہنے لگے۔ ویسے تو ہم اردو کے تھے اسٹوڈنٹ، لیکن ہمارا جو ہے سبجیکٹ اکنامکس تھا، ہم نے ایم اے اکنامکس کیا اور PhD بھی اکنامکس کیا، لیکن چونکہ خون میں ادب و شاعری تھی اس لیے جو ہے ہم جو ہے وہ مانے میٹرک کے بعد ہی سے کچھ کہنے لگے، اور سب سے پہلے ہم نے وہ نعت کہی، مرقبت کہا اور مرثیہ شروع کیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ غزلوں کا جو ہے وہ سلسلہ شروع، بہت سے مشورہ تھے جن سے ملنا جلنا ہوتا تھا، ہمارے یہاں بھی لوگ آتے تھے، مشاعرہ وغیرہ میں سب ہوتا تھا، تو یوں ہی کچھ کہنے لگے، کہتے کہتے پھر تقی شاعر باقی صاحب سے تو سے شاعر ان سے ہماری یہ ملاقات ہوئی۔ ابتدا دور میں انہوں نے اطلاع دیا، جب ہم کچھ کہنے لگے، معیاری شاعری کہنے لگے، تو علامہ جبریل مظہری ہمارے استاد ہوئے، انہوں نے وہ ہمیں سنوارا اور ہم پھر آگے یعنی بڑھتے رہے، مشاعروں میں تمام جاتے رہے، شاعر میں اور بھی جتنے وہ رسائل تھے چھپنے لگے، ٹیلی ویژن پر بھی آئے، ریڈیو پر بھی آئے، تو اس طرح جو ہے وہ ہمارا ادبی سفر جو ہے چلتا رہا۔ احسان شام صاحب نے کہا کہ اردو ادب میں ہماری خدمات بہت ہی کم سنی سی رہی ہے۔ انہوں نے نعت گوئی اور مرثیہ سے اپنی شاعری کو شروع کی ہے۔ اب میں ان سے مخاطب ہوتا ہوں کہ اردو میں انہوں نے جو اپنے خدمات انجام دیے ہیں ان کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی کئی ساری تخلیقیں بھی آ چکی ہیں جو منظر عام پر کئی کتابوں کا رسم اجرا بھی ہونے جا رہا ہے۔ اب میں ان سے اردو کے فروغ کے سلسلے میں بات کرتا ہوں کہ آج ہندوستان میں جو اردو کا فروغ کس طرح ہو اور گھر گھر اور نئی نسل اردو کو کیسے اپنائیں، یہ اس پر بات کریں گے۔ دیکھیے، اردو زبان جو ہے کہ بہت آسان اور اٹریکٹیو زبان ہے۔ اردو یعنی جو پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے وہ خود یعنی جھوم جاتا ہے۔ ہمارا شعر ہے کہ اس چمن کو چمن نہیں کہتے، اس چمن کو چمن نہیں کہتے، جس چمن میں کوئی گلاب نہیں، جس چمن میں کوئی گلاب نہیں، یوں تو بھارت کی ہر زباں ہنسی، اپنی اردو کا پر جواب نہیں۔
یہ ہم نے اور بھی ہم نے کہا ہے. تو دیکھیے اردو کے فروغ کے لیے کہ جو ہمارے بچے ہیں ان کو جو ہے شروع سے ABCD وغیرہ نہیں پڑھایا جائے, بلکہ عربی اور اردو زبان جو ہے جو کیا جائے, اور ان کو ہر جگہ جہاں وہ مسئلہ نگاری ہو, مشاعرہ ہو, ادبی ہو, جو محفلیں ہو, اس میں بچوں سے ہی تعلیم دی جا سکتی ہے. جس طرح ہمیں ہوا حاصل, اس لیے سب سے پہلے بنیادی چیز یہ ہے کہ گھر کے جو ماں باپ ہیں وہ پہلے اپنے بچوں کو اردو کے دے تعلیم, عربی کے دے تعلیم, اور اردو کی اہمیت کو یہ کریں بیان کہ اردو سے ایسی زبان نہیں ہے کچھ. اب تو موصوف نے کہا کہ اردو زبان کو گھر سے فروغ ملے گی. ماں باپ اردو کے لیے بچوں کے اندر وہ اخلاقیات ڈالیں گے اور مرثیہ وغیرہ, نعت گوئی وغیرہ کا چسکا لگائیں گے تو اردو کا فروغ ہوگا. اب میں موصوف سے بات کرنا چاہتا ہوں جناب پروفیسر احسان صاحب سے کہ ابھی جو ہندوستان میں, اس ملک میں نئی پالیسی کو لے کر کے, نئی تعلیمی پالیسی کو لے کر کے بابلا مچا ہوا ہے, اور نئی تعلیمی پالیسی کے ذریعہ نیا سلیبس بنایا جا رہا ہے, چاہے بیسک ایجوکیشن سے لے کر کے ہائر ایجوکیشن تک. تو اب میں ان سے اس سلسلے میں بات کرتا ہوں احسان صاحب سے. دیکھیے اردو کے فروغ کے لیے سب سے جو پہلی بات کہی کہ اپنے بچوں کو آپ اردو کی دیے تعلیم. اور ابھی جو نئی یہ تعلیمی جو پالیسی آئی ہے اردو کے لیجیے. پہلے تو لوگ وہ چاہ رہے ہیں کہ زبان جو ہے سب لوگوں کو اٹریکٹیو کرتی ہے, بھارتی زبان یعنی یہ ہوتی جا رہی ہے, لوگ اس سے اٹریکٹ ہو رہے ہیں. تو ایک ایسا ماحول جو پیدا ہو جیسے اردو یہ ہو جائے, یہ رک جائے. ٹیچروں کی بحالی اردو میں جو ہے سب سے کم بحالی اب دیکھیے گا اردو میں, کالج ہو یا اسکول ہو, اور جو مدرسہ بھی ہے اس میں پیسے بہت ہی کم ملتے ہیں. اس لیے مدرسہ جو ہے وہ بہت ہی بنیادی چیز ہے. اس کو جو ہے گورنمنٹ جو ہے اس کو سپورٹ کرے, اور اردو اسکول کو یہ کرے, آپ کا سپورٹ کرے. اور جو باپ ماں وہ اپنے بچوں کو کم سے کم ایک پیپر اردو رکھ رکھائیں. ABCD سے نہیں ہوگا. اپنی زبان اگر ہوگی, یہ گنگا جمنی تہذیب کی زبان ہے. اب تو ہندی والے لوگ بھی اردو اپنا رہے ہیں, لیکن ہماری جو ہے قوم وہ انگریزی اپنا رہی ہے, ہندی اپنا رہی ہے. اس لیے چاہیے یہ کہ اچھی زبان وہ بچوں کو یہ پڑھائیں, اور سرکار جو ہے اردو کی ترقی کے لیے وہ ایک اچھی بنائے پالیسی. میں ڈاکٹر پروفیسر احسان صاحب سے یہ ایک التماس کرتا ہوں کہ وہ اپنے کلمات, اپنے اشعار کو, دو چار اشعار کو پیش کریں تاکہ سامعین اس کو دیکھ کر کے تھوڑا محسوس کریں کہ بھاگلپور بھی ایک زرخیز زمین ادب اور شعر و ادب میں رہی ہے, اور اسی زمین کے جڑے ہوئے ہمارے شخص جو معتبر شخص ہیں وہ احسان صاحب ہیں. اب اپنا شعر سنائیں گے, دو چار اشعار جو مشہور اشعار ان کے رہے ہیں. چند اشعار غزلوں کے ترنم میں سے ہم چونکہ کرتے ہیں, اب اس میں جاتے ہیں مشاعرے میں. چند اشعار سنیے. اپنے ہی خون میں ڈوبے ہیں شناور کتنے, اپنے ہی خون میں ڈوبے ہیں شناور کتنے, موم کی آنچ نے پگھلا دیے پتھر کتنے, موم کی آنچ نے پگھلا دیے پتھر کتنے, اور دیکھنے والوں
शराबों को न प्यासा समझो देखने वालों, शराबों को न प्यासा समझो, जज्ब है रेत के सीने में समुंदर कितने, जज्ब है रेत के सीने में समुंदर कितने। ये थे डॉक्टर प्रोफेसर एहसान शाम साहब, जिन्होंने उर्दू अदब की फ़रोग़ और उर्दू शायरी पर अपने ख़यालात का इजहार किया। मैं शरबत न्यूज़ के जानिब से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और कमर साहब का मैं भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो ये इस जो आप शरबत है चैनल वो तरक्की करे और कामयाबी हो उनको। आमीन।